کل رات طارق میر صاحب کے بیٹے کی خبر سامنے آئی اور بڑی ایک افسوسناک خبر تھی جس پہ بڑا دکھ ہوا، ہر کوئی اس کے اوپر اشکبار تھی، ہر آنکھ، اور بڑی ایک افسوسناک خبر تھی. اور ایک باپ کے لیے اس کے جواں سالہ بیٹے کی موت اس سے بڑا کوئی سانحہ ہو نہیں سکتا. یہ سمجھ لیں کہ قیامت صغریٰ ہے اس باپ کے لیے. اور پھر اس میں بھی چونکہ ظاہر کنفرمیشن آ چکی ہے وہ ایک سوسائڈ تھی، تو یہ اس سے بھی بڑی زیادہ ایک دکھ والی خبر تھی جس پہ ہر کوئی پریشان تھا. لیکن اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈپریشن کو ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں بڑا ایک کیجول سی چیز سمجھا جاتا ہے اور اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، جبکہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اور ایک تو ڈپریشن ظاہر ہے سیلف جنریٹڈ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کے بیمار بھی ہوتے ہیں، اور کچھ سوسائٹی بھی اکثر لوگوں کو بنا دیتی ہے. ہمارے یہاں ایک بڑا عام سا رواج ہے کہ 4-6 دوست کہیں بیٹھیں گے یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی گیدرنگ میں، ایون آفسز میں، تو کوئی ایک آدھ سافٹ ٹارگٹ پکڑ لیں گے اور اس کو دے جسٹ میک ہم پنچنگ بیگ اینڈ دے اسٹارٹ میکنگ فن آف ہم، اور ڈفرینٹ طریقے سے اس کے ساتھ کوئی جگت بازی ہو رہی ہے، کوئی اس کو تنگ کر رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو شخص ہے جس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، وہ کس ذہنی کرب سے گزر رہا ہے اور کس اذیت سے گزر رہا ہے. تو خدا را اس چیز کو سمجھیں. اگر آپ کے قریب، آپ کے سامنے اگر کوئی ایسا ہو رہا ہے تو بجائے ایک تو ہے کہ ان کو روکیں، نہ صرف روکیں بلکہ اس بندہ جو آپ کو فیل ہو کہ لونلی کھڑا ہے 4-6 لوگوں کے سامنے اور ان کا وہ ایک بلینگ اور ہراسمنٹ فیس کر رہا ہے، اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں، ان کو علیحدہ سے لوگوں سے جا کے، ایسے لوگوں سے جا کے ملنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. کیونکہ بحیثیت انسان کسی کے ساتھ غم شیئر کرنا، اور ایسا بندہ ہے خاص طور پہ جو کسی کے ساتھ غم نہ شیئر کرتا ہو، خاموش رہتا ہو اور اپنی بات اپنے تک رکھتا ہو، اس کو پھرولنا، اس کے ساتھ باتیں کرنا، اس کو ٹائم دینا، اس کو سہارا دینا، کندھا دینا بہت بڑا کام ہے. اور کوشش کریں اگر آپ کو کہیں پہ محسوس ہو رہا ہے اپنے آفس میں، اپنی کسی گیدرنگ میں، کہ کسی ایک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ٹارگٹ ہو رہا ہے، تو ایسے لوگوں کا خاص طور پہ خصوصی طور پر خیال رکھیں. باقی طارق میر صاحب کے بیٹے کے حوالے سے واقعی بہت ایک غمناک صورتحال ہے. تو اس حوالے سے اسلم کلسری صاحب کا چند اشعار مجھے ذہن میں آگے جو انہوں نے اپنے بیٹے کی وفات کے اوپر لکھے تھے. ان کا جواں سالہ بیٹا فوت ہو گیا تھا، اور یہ اشعار آپ سنیے اور محسوس کرنے کی کوشش کیجیے کہ جب اسلم صاحب یہ اشعار لکھ رہے ہوں گے تو ان کا دل کتنی بار کانپا ہوگا، ان کے آنسو کتنی بار نکلے ہوں گے، ان کا قلم کتنی بار رکا ہوگا. تو اسلم کلسری صاحب لکھتے ہیں کہ سورج سر مژگاں ہے، اندھیرے نہیں جاتے، ایسے تو کبھی چھوڑ کے بیٹے نہیں جاتے. تو جانب صحرائے عدم چل دیا تنہا، بچے تو گلی میں بھی اکیلے نہیں جاتے. جو پھول سجانا تھا مجھے تیری جبیں پر، بھیگی ہوئی مٹی پہ بکھیرے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کے بیٹے کی مغفرت فرمائے، آمین.